السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے الحمدللہ یعنی حمد کے بعد رب العالمین کی بارے میں بات ہوگی، جس میں ربوبیت کا بیان سامنے آتا ہے کہ حمد کے بعد بالترتیب 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں: رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ چونکہ الرحمن اور الرحیم کا تعلق ایک ہی صفت کے 2 مختلف پہلوؤں سے ہے، اس لیے دوسرے لفظوں میں انہیں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ربوبیت، رحمت اور عدالت یعنی انصاف، 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا۔ الہ کی طرح رب بھی سامی زبانوں کا ایک کثیر الاستعمال مادہ ہے۔ عبرانی، سریانی، عربی تینوں زبانوں میں سے ہر زبان میں اس کے معنی پالنے کے ہیں، اور چونکہ پرورش کی ضرورت کا احساس انسانی زندگی کی بنیادی احساسات میں سے ہے، اس لیے اسے بھی قدیم ترین سامی تعبیر میں سمجھنا چاہیے۔ پھر چونکہ معلم، استاد اور آقا کسی نہ کسی اعتبار سے پرورش کرنے والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہونے لگا۔ چنانچہ ان تمام قدیم زبانوں میں جو لفظ رب کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں اس کا مادہ پرورش کرنے والا اور پالنے والے سے ہے۔ قدیم مصری اور خالدی زبان کا ایک لفظ رابو بھی انہی معنوں میں استعمال میں آیا ہے۔ بہرحال عربی میں ربوبیت کے معنی پالنے کے ہیں، لیکن پالنے کو اس کے وسیع اور کامل معنوں میں لینا چاہیے، اس لیے کہ بعض ائمہ لغت نے اس کی تعریف ان لفظوں میں بھی کی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کو یا کے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشو و نما دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے یا محتاج کو روپیہ دے دے تو یہ اس کا کرم ہوگا، اس کا جود ہوگا، احسان ہوگا، اچھا کام ہوگا، لیکن وہ بات نہیں ہوگی جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کے لیے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ایسا ہو کہ ایک وجود کو اس کی تکمیل اور بلوغ کے لیے، یعنی شروع سے لے کے اس کے جوان اور تندرست ہونے تک کے لیے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی ہیں، ان سب کا سر و سامان ہوتا رہے۔ اور ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت اور شفقت کے ساتھ ہو، چونکہ جو عمل محبت اور شفقت سے خالی ہوگا وہ ربوبیت نہیں ہو سکتا، وہ احسان ہو سکتا ہے یا کوئی اور عمل ہو سکتا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ ربوبیت کا ایک ناقص نمونہ، یعنی ایک چھوٹا سا نمونہ ہم اس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا جوش ماں کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت پوشت کا ایک متحرک لوتھڑا ہوتا ہے، اور زندگی اور نمو کی جتنی قوتیں بھی رکھتا ہے سب کی سب پرورش، تربیت کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت، حفاظت، نگہداشت اور بخشش و اعانت کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور اسے اس وقت تک جاری رہنا چاہیے کہ جب تک بچہ اپنے جسم و ذہن کی حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے، بڑا نہ ہو جائے، سمجھدار نہ ہو جائے۔ پھر اس پرورش کی ضرورتیں 1-2 نہیں، بے شمار ہیں، ان کی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اور ضروری ہے کہ ہر عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جوش، نگرانی کی نگاہ اور زندگی کا سر و سامان ملتا رہے۔ حکمت الہی نے ماں کی محبت میں ربوبیت کے تمام خد و خال پیدا کر دی ہیں۔ یہ ماں کی ربوبیت ہے جو پیدائش کے دن سے لے کر بلوغ تک بچوں کو پالتی ہے، بچاتی ہے، سنبھالتی ہے، اور ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق اس کی ضروریات پرورش کا سامان مہیا کرتی رہتی ہے۔ جب بچے کا معدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا متحمل نہ تھا تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا تھا۔ جب دودھ سے زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوئی تو ویسی ہی غذا دی جانے لگی۔ جب اس کے پاؤں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی تو ماں اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ جب کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو انگلی پکڑ کر اور ایک ایک قدم چلانے لگی۔
بس یہ بات کہ ہر حالت اور ہر ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی رہیں اور نگرانی اور حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہا، یہ وہ صورت حال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ اور محدود مثال سامنے آتی ہے، اور ربوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور اگر کرو تو اس کے رب العالمین ہونے کے معنی یہ ہوا کہ جس طرح اس کی خالقیت نے کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اس کی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سر و سامان بھی کر دیا، اور یہ پرورش کا سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ مطلوب ہے، جو کچھ چاہیے، وہ سب مل رہا ہے، اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہے، ہر ضرورت کا لحاظ ہے، ہر تبدیلی کی نگرانی ہے، اور ہر کمی و بیشی ضبط میں آ چکی ہے۔ یعنی ایک میجرڈ ویلیوز کے طور پر اس کو ملتی ہے۔ چیونٹی اپنے بل میں رینگ رہی ہے، کیڑے مکوڑے کرکٹ میں ملے جلے پھر رہے ہیں، مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں، پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھول باغ میں کھل رہے ہیں، ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے، اور ستارے فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں، لیکن فطرت کے پاس ان سب کے لیے یکساں طور پر پرورش کی گرد اور نگرانی کی آنکھ ہے، اور کوئی نہیں جو فیضان ربوبیت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جستجو میں تھوڑی سی کاوش کی جائے تو مخلوقات کے بے شمار قسمیں ایسی ملیں گی جو اتنی حقیر اور اس قدر بے مقدار اور اتنی چھوٹی ہیں کہ ہماری غیر مسلح یعنی ننگی آنکھ سے تو ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تاہم ربوبیت الہی نے جس طرح اس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی جسیم اور انسان جیسی عقل رکھنے والی مخلوق کے لیے سامان پرورش مہیا کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لیے بھی زندگی اور بقا کی ہر چیز مہیا کی ہے، اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے تو خود اس کی زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ ربوبیت الہی کا کرشمہ سازیوں کا ایک پوری کائنات اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو قرآن 91 سورت کی آیت 20 اور 22 میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو سچائی پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سچائی پر یقین رکھنے والے ہیں، زمین میں خدا کی کارفرمائیوں کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟ دیکھیے کہ نظام ربوبیت کس طرح ہے۔ نظام ربوبیت کے معنی کہ پالنے کا سسٹم، اللہ جو سب کو پال رہے ہیں، بیک وقت پال رہے ہیں، اس کا سسٹم کس طرح سے ہے کہ سامان زندگی کی بخشائش میں اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں ایسے عناصر کی ایک ترکیب اور اشیاء کی ایسی بناوٹ موجود ہے جو زندگی اور نشو و نما کے لیے سود مند ہے، تو محض اس کی موجودگی اور ربوبیت سے تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ ایسا ہونا قدرت الہی کی رحمت ہے، بخشش ہے، احسان ہے، مگر وہ بات نہیں ہے جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کا صرف پیدا ہو جانا ہی ربوبیت نہیں ہے۔ جتنی بھی انسان کی اور دنیا کی تمام کائنات میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے پلنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے اس کا موجود ہونا ہی صرف ربوبیت نہیں ہے۔ ربوبیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سود مند اشیاء کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش اور تقسیم کا بھی ایک خاص نظام موجود ہے۔ یعنی ان کا ڈسٹریبیوشن بالکل اسی مقدار اور کوانٹٹی میں ہو رہا ہے جو ہر ایک کی ضرورت کے لیے، چھوٹے بڑے بوڑھے، اور ہر زندگی کے ہر موقع پر جتنی کوانٹٹی چاہیے اور جتنی کوالٹی چاہیے وہ اس کو پہنچتی ہے۔ اور فطرت صرف بخشش ہی نہیں بلکہ جو کچھ بخشتی ہے، یعنی فطرت صرف بخشتی ہی نہیں ہے بلکہ جو کچھ بخشتی ہے ایک مقرر انتظام اور ایک منضبط ترتیب اور مناسبت کے ساتھ بخشتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اور جس وقت اور جیسی مقدار میں ضرورت تھی، ٹھیک اسی طرح انہی وقتوں میں
اور اسی مقدار میں اسے مل رہی ہے، اور اس نظم و انضباط سے کارخانہ حیات چل رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو اپنے آپ میں خود بخود جاری و ساری ہے۔ اب پانی کی بخشش اور تقسیم کا نظام کو اگر دیکھیں کہ زندگی کے لیے پانی اور رطوبت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی وافر ذخیرے ہر طرف موجود ہیں، لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ یہ زندگی کے لیے کافی نہ تھا، یعنی صرف پانی کا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ پانی موجود ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خاص انتظام، ایک خاص ترتیب اور ایک خاص مقررہ مقدار کے ساتھ موجود ہو۔ بس یہ جو دنیا میں پانی کے بننے اور تقسیم ہونے کی ایک خاص انتظام پایا جاتا ہے، اور فطرت صرف پانی بناتی ہی نہیں ہے بلکہ خاص ترتیب اور مناسبت کے ساتھ بناتی ہے اور ایک اندازے کے ساتھ بانٹتی رہتی ہے، اور یہی ربوبیت ہے، اور اسی سے ربوبیت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے پانی جیسا جوہر حیات پیدا کیا، لیکن یہ اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک بوند کر کے ٹپکاتی ہے، زمین کے ایک ایک گوشے تک پہنچاتی ہے، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی ہے، اور ایک خاص موسم اور ایک محل میں برساتی ہے، اور پھر زمین کے ایک ایک تشنا ذرے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو سیراب کر دیتی ہے۔ اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے آسمان سے ایک خاص انداز کے ساتھ پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ٹھہرائے رکھا، پھر ہم اس پر قادر ہیں کہ جس طرح برسایا تھا اسی طرح اسے واپس لے جائیں۔ پھر دیکھو اسی پانی سے ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے جن میں بے شمار پھل لگتے ہیں، اور انہیں سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ دوسری چیز ہوتی ہے تقدیر اشیاء، یعنی تقدیر مانے کوانٹٹی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا اشیاء کی قدر اور مقدار کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت کائنات جو کچھ بخشتی ہے وہ ایک خاص اندازے کے ساتھ بخشتی ہے، اور یہ اندازے خاص اندازے کے ماتحت ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کی کوانٹیٹیز بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ اور کوئی شے نہیں ہے جس کے ہمارے پاس ذخیرے موجود نہ ہوں، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ یہ 15ویں سورت کی 21ویں آیات تھی۔ اسی طرح 13ویں سورت کی 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں صرف یہی نہیں کہ پانی موجود ہے بلکہ خاص نظم و ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کیوں ہے کہ پہلے سورج کی شعاعیں سمندر سے ڈول بھر کر فضا میں پانی کی چادریں بچھا دیں، پھر ہواؤں کے جھونکے انہیں حرکت میں لائیں اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص وقت اور خاص محل میں برسا دیں۔ پھر یہ کیوں ہے کہ جب کبھی پانی برسے تو ایک خاص ترتیب اور مقدار ہی میں برسے، اور اس طرح سے برسے کہ زمین کی بالائی سطح پر اس کی خاص مقدار بہنے لگے اور اندرونی حصوں تک ایک خاص مقدار نمی کی زمین کی گہرائیوں تک پہنچے۔ کیوں ایسا ہوا کہ پہلے پہاڑوں کے چوٹیوں پر برف کے تودے جمتے ہیں، پھر موسم کی تبدیلی سے پگھلنے لگتے ہیں، پھر ان کے پگھلنے سے پانی کے سرچشمے ابلنے لگتے ہیں، پھر چشموں سے دریا کی جدولیں بہنے لگتی ہیں، اور پھر یہ جدولیں پیچ و خم کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں میلوں تک اپنی وادیاں شاداب کر دیتی ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ ایسا ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پانی موجود تو ہوتا مگر اس انتظام اور ترتیب کے ساتھ نہ ہوتا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس لیے کہ کائنات ہستی میں ربوبیت الہی کار فرما ہے، اور ربوبیت کا تقاضا یہی ہے کہ پانی اس ترتیب سے بنے اور اسی ترتیب سے مقدار سے تقسیم ہو۔ یہ رحمت و حکمت تھی جس نے پانی پیدا کیا، مگر یہ ربوبیت ہے جو اسے اس طرح کام میں لائی ہے کہ پرورش اور رکھوالی کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر ہوائیں بادلوں کو چھیڑ کر حرکت میں لاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں فضا میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں میں سے مینہ نکل رہا ہے، اور پھر جن لوگوں کو بارش کی یہ برکت ملنی تھی مل چکتی ہے، تو وہ اچانک
خوش وقت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خود قرآن اس کی تفصیلات بتا رہا ہے۔ پھر آگے مولانا اپنی مخصوص انداز میں کہتے ہیں کہ عناصر حیات یعنی جو فنڈامنٹل زندگی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ایلیمنٹس آف لائف ہے، اس کو اللہ نے کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ پھر حقیقت پہ بھی غور کرو کہ زندگی کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی انہی کی بخشائش سب سے زیادہ عام ہے، اور جن کی ضرورت خاص خاص حالتوں اور گوشوں کے لیے تھی ان میں اختصاص ہے اور وہ اسی مقدار میں پائی جاتی ہیں جتنی کی ضرورت تھی۔ ہوا سب سے زیادہ ضروری تھی کیونکہ پانی اور غذا کے بغیر کچھ عرصے سے زندگی ممکن ہے مگر ہوا کے بغیر ممکن نہیں۔ بس اس کا سامان اتنا وافر اور عام ہے کہ کوئی جگہ، کوئی گوشہ، کوئی وقت نہیں جو اس سے خالی ہو۔ ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ فضا میں ہوا کا بے حد دو کنار سمندر پھیلا ہوا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں سانس لو، زندگی کا یہ سب سے زیادہ ضروری جوہر تمہارے لیے خود بخود مہیا ہو جائے گا۔ ہوا کے بعد دوسرے درجے میں پانی کا جلنا، پانی کی موجودگی ہے، اس لیے کہ اس کی بخشائش کی فراوانی عمومیت ہوا سے کم مگر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے آب چینی کے سوتے بہہ رہی ہیں، زمین کے اوپر بھی ہر طرف دریا رواں ہے۔ پھر ان دونوں ذخیروں کے علاوہ فضائے آسمانی کی بھی کبھی ایک کارخانہ ہے جو شب و روز کام کر رہا ہے، یعنی بادلوں کی شکل میں، اور سمندر کا شور، یہ سمندر کا شورا کھینچتا ہے، اسے صاف و شیریں بنا کر جمع کرتا رہتا ہے، پھر حسب ضرورت زمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ پانی کے بعد غذا کی صورت بھی اسی طرح ہمارے سامنے ہے کہ جو جو غذا جس چیز کو چاہیے اس کے لیے مل رہی ہے۔ لہذا ہوا اور پانی کم مگر تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا دسترخوان نے کرم بھی خشکی اور تری میں بچھا ہوا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں جس کے گرد و پیش اس کی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔ جو کچھ اس کی صحت کے لیے چاہیے وہ اسے ملتا ہے۔ اور خود ہوا کو میں اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں سائنٹیفکلی، کہ ہوا کے اندر جو مختلف گیسیں ہیں، جو نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی گیسیں ہیں جو بہت ہی مائنیوٹ مقدار میں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہوں تو وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس ہوا کو ویسی ہوا بنائے رکھتے ہیں جو ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ بھی اللہ کا کارنامہ ہے۔ اسی طرح پانی سمندر کا تو کھارا ہوتا ہے، اور جب وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے تو وہ پھر ڈسٹل واٹر ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس زمین کے اندر جب وہ دوبارہ سے برستا ہے تو اس کے اندر کیمیکلز، میگنیشیم، کیلشیم اور بہت ساری کیمیکلز ہیں جو کہ تقریباً 18 کی تعداد ہے ان کی، جو پانی کے اندر ملتے ہیں، اور کس طرح سے وہ زمین کے اندر سے ہوتے ہوئے بالکل اسی مقدار میں ملتے ہیں جس مقدار میں انسانی صحت کے لیے ان کو ضروری ہے، اور وہ جیولوجیکلی نیچے جا کر کے کنویں کی شکل میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کارخانہ حیات ہے، ایک ایسی فیکٹری ہے، ایک ایسی انڈسٹری ہے جسے اللہ تعالیٰ خود اپنے حکم سے چلا رہے ہیں، اور عجیب و غریب نظام ہے۔ تو اب اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نظام پرورش ہے، یعنی پھر سامان پرورش کے اس عالمگیر نظام پر غور کرو جو اپنے ہر گوشہ عمل میں کی پروردگی اور بخشش حیات کا سرچشمہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ تمام کارخانہ صرف اس لیے بنا ہے کہ زندگی بخشے اور زندگی کے ہر استعداد کی رکھوالی کرے۔ سورج اس لیے ہے کہ روشنی کے لیے چراغ اور گرمی کے لیے تنور کا کام دے، اور اپنی نوکری اور اپنی کرنوں کے ڈول بھر بھر کا سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ ہوائیں اس لیے ہیں کہ اپنی سردی اور گرمی سے مطلوبہ اثرات پیدا کرتی رہیں۔ کبھی پانی کے ذرات جمع کرا کر ابر کی چادر بچھا دیں، کبھی ابر کو پانی بنا کر بارش بنا دیں۔ زمین اس لیے ہے کہ نشو و نما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے، ہر دانے کے لیے اپنی گود میں زندگی اور ہر پودے کے لیے اپنے سینے میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف اس کام میں لگا ہوا ہے کہ ہر قوت، استعداد ڈھونڈتی رہے اور ہر تاثیر اثر پذیری کے انتظار میں ہے۔ جو ہی کسی وجود میں بڑھنے اور نشو و نما پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، مارن تمام کارخانہ ہستی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی تمام کار فرمائیاں، فضا کے تمام تغیرات، زمین کی تمام قوتیں، عناصر کی تمام سرگرمیاں،
صرف انتظار میں رہتی ہیں کہ کب چیونٹی کے انڈے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور کب دہقان کے جھولی سے ایک زمین پر ایک دانہ گرتا ہے اور قدرت اس کو ایک پیڑ بنانے کے کام میں لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس بات میں معرفت حقیقی کی، یعنی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات یہاں ہم روکتے ہیں، اور اس میں آگے ربوبیت سے متعلق بہت ساری باتیں اور سمجھائی جائیں گی کہ کس طرح ربوبیت کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، کس طرح سے ربوبیت سے ہی جو ہے وہ اللہ جل شانہ جو ہیں وہ تقدیر کی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور کس طرح سے قرآن جو ہے ربوبیتی کے ذریعے سے ہمیں اپنے ہدایت اور وجدان کا راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ اور بہت سارے پہلو ہیں ہدایت کے اور حواس کے، اور جو ربوبیت سے متعلق مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انجم اقبال مکہ مکرمہ سے آپ سے الوداع لیتا ہوں آج کے لیے انشاءاللہ۔